اچھا، اب اس کے بعد اگلا اس میں مسئلہ ہے کہ کیا سید کو سہم سادات سے کوئی چیز خرید کر دے سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی دیکھیں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ سہم سادات سے کوئی چیز خرید کر نہیں دی جا سکتی، آپ کو وہ پیسے ہی اس تک پہنچانے پڑیں گے۔ لوگ اس کے اندر کہتے نہیں اس کو ہم فلاں چیز کی اس کی ضرورت ہے نا، تو ہم اس کو نا راشن کی ضرورت مانگنے آیا، آپ نے کہا دیکھو یعنی ہم نے اس کو راشن خریدا اس کے گھر لے جا کر پہنچا دیا، نہیں، یہ غلط آپ نے کیا۔ اس نے آپ سے آ کر کہا کہ بھائی مجھے سید ہوں، مجھے علاج کے لیے دواؤں کے سلسلے میں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے وہ دواؤں کا پرچہ لیا اور خود جا کر دوائیں خرید کے اس کو پہنچا دی، نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ آپ اصلاً اس پیسے کے مالک ہی نہیں تھے، پیسے کا مالک تو اس کو بننا تھا، پھر اس سے چاہے وہ دوا خرید لیتا یا کسی بھی کام میں خرچ کرتا، اس کی مرضی تھی۔ یہ آپ نے اپنے یعنی جو پیسہ آپ کا نہیں تھا اس سے آپ نے خود سے اس اختیار کو استعمال کر کے کیسے دوا خریدی یا راشن خریدا، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہ پیسے ہی اس کو دینے پڑیں گے، پھر اس سے وہ جو چاہے کرے۔ اسی طریقے سے سہم سادات دیتے وقت کوئی شرط بھی نہیں لگا سکتے، دیکھو اس سے تم راشن ہی خریدو گے، دیکھو اس سے تم بچے کی اسکول کی فیس ہی پے کرو گے، دیکھو اس سے تم دوائی ہی خریدو گے، نہیں، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مالک بننے کے بعد وہ چاہے تو اسی ضرورت میں خرچ کرے جس کا آپ سے ذکر کیا اس نے، چاہے کسی بھی اور بد میں خرچ کرتے، اس کی مرضی، وہ اس کا اپنا پیسہ بن گیا۔ یعنی اس کو مستحق ہونا ضروری ہے، غریب ہونا ضروری ہے، احتیاج اس کی ہونی ضروری ہے، پھر یہ اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے کہ اس پیسے کو اسی احتیاج میں خرچ کرے یا کسی بھی اور جگہ خرچ کر دے۔ ہم کوئی شرط لگا کر نہیں دے سکتے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين